کبار صحابہ، صغار صحابہ، بڑی عمر کے صحابی اور چھوٹی عمر کے صحابی۔ حضرت حسین بھی صحابی ہے لیکن بچے ہی تھے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن صحابی ہیں۔ حضرت حسن بھی صحابی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو کبار صحابہ، صغار صحابہ۔ اسی طرح بعض کے بارے میں کہتا ہے فقراء صحابہ، اغنیاء صحابہ۔ صحابہ میں سے فقراء، فقیر منش لوگ، فقراء اس معنی میں نہیں تھے، وہ بھی دنیا کما سکتے تھے لیکن انہوں نے دنیا کمانے کا معاملہ بالکل ترک کر دیا، گویا کہ اپنے آپ کو 100% حضور کے نقش قدم پر چلایا۔ اس لیے کہ وحی کے آغاز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاش کا کام نہیں کیا۔ 40 برس کی عمر شریف تھی جبکہ وحی کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو مشن حوالے کر دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب آپ کا ایک ایک لمحہ دن اور رات اسی کام میں گزر ہوا۔ تو بہت سے لوگوں نے یہی کیا، نہ کوئی مکان بنایا، نہ کوئی معاش، گھر گرہستی کی زندگی بھی نہیں تھی۔ اصحاب صفا کی وہ تو وہی مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے اور بس کچھ آ گیا ہے، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے کسی نے بھجوا دیا ہے تو کھا لیا ہے، ورنہ نہیں، بھوکے فاقے پر فاقے آتے۔ تو فقراء صحابہ، ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو اصحاب صفا میں سے تو نہیں ہیں لیکن ان کا مزاج وہی فقراء والے تھا۔ ابو ذر غفاری ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ سلمان فارسی ہے، یہ انہی میں سے ہے۔ ابو الدرداء ہے، یہ انہی میں سے ہے۔ ابو ہریرہ تو اصحاب صفا میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال پھر ایک اور تقسیم ہوتی ہے صحابہ، فقہائے صحابہ، وہ صحابہ جنہیں دین کا فہم اور دین کا تفقہ گہرائی کے ساتھ حاصل تھا۔ ظاہر بات ہے اس اعتبار سے بھی سب صحابہ برابر تو نہیں تھے، سب کی ذہنی سطح ایک طرح کی تو نہیں تھی، لیول آف کانشسنس مختلف ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ اللہ نے ذہانت رکھی ہے، کسی میں کم رکھی ہے، تو اس اعتبار سے بھی سب برابر نہیں، خدا پنجن یکساں نہ کر۔ تو وہ صحابہ کے جن کے اندر دین کا فہم بہت گہرا تھا، ان کو کہتے ہیں فقہائے صحابہ۔ ان میں اونچا مقام ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے، باقی حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، یہ فقہائے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں، خواتین میں سے بھی ہیں۔ ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔